علیہ السلام کی وہ حدیث میں نے سنائی نا، اللہ مانجد لی ما وعدتنی وآت ما وعدتنی، صحابہ کو لیا اور بدر کے میدان میں چلے گئے۔ اب دیکھا دشمن بہت زیادہ ہے، وہیں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ جھگڑا کر لیا رب سے، اللہ یہ چھوٹا سا گروہ لے کر آیا ہوں 319 کا 313 جس کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کچھ لوگوں نے اپنا مونوگرام بنانے کے لیے 313 کیا ہے، 319 بھی تھے، صحیح روایت میں 319 آتا ہے بدر کے میدان۔ ٹوٹل افراد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور یہ جو چادر تھی نا جس کو کالی کملی مسلمان کہتے ہیں، کالی کملی، وہ کالی کملی ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پیچھے گر گئی۔ اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوا۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے نا، وہ میں نے دیکھا وہ چوکڑی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے ہی ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھے ہوں گے تو چادر نہیں گرے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہتھیلیوں کو پھیلا کر اوپر کر کے دعا مانگنی، اس انداز سے دعا مانگنی کہ اگر آپ کے یہاں پہ چادر رکھی ہوئی ہے تو وہ گر جائے۔ یہ سنت دعا کا طریقہ ہے۔ آ گیا نا مسئلہ، چلتے چلتے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ میدان بدر میں جا کر بیٹھے، جنگ نہیں شروع کی، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے جھگڑا شروع کر دیا، اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر، اللہ آتے ما وعدتنی، لے آؤ اس وعدے کو جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ۔ اب یہی دعا کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ اتنے اٹھتے گئے چادر پیچھے گر گئی۔ چادر پیچھے گری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور چادر اٹھا کے دوبارہ کندھوں پہ ڈالی۔ پھر صحابہ نے، وہ روایت موجود ہے، روایات کہ نبی علیہ السلام نے خود منظر دیکھا اور صحابہ نے منظر دیکھا کہ لشکر مسلمانوں کی، یعنی مسلمان خالی تلوار اٹھاتا تھا اور دشمن کی گردن اتر جاتی تھی۔ فرشتوں کی مدد آئی اور ہم کہاں مدد مانگ رہے ہیں؟ غزہ نہیں جائیں گے، ادھر ہی مدد مانگے۔ نبی علیہ السلام نے مدینے کی 1000 والی نماز صحابہ کی چھڑوا دی، 1,00,000 والی بیت اللہ کی نماز چھڑوا دی، بدر میں لے گئے اور وہاں جا کر اللہ پہ حجت قائم کی کہ اب ان کو بچا لیں، یہ تو ختم۔ پھر اللہ نے مدد اتاری اور صفایا ہو گیا۔ دشمن ایٹم بم بنانے سے نہیں ختم ہوگا، مارا نہیں جائے گا تمہارا، ایٹم بم چلانے سے مرے گا، جو ہم نے نہیں چلانا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے چوروں کو عزت دینی ہے، فوقیت دینی ہے، پوری قوم پر مسلط کرنا ہے، ضد سے کرنا ہے۔ ملک جو ہے نا آپ کا ملک دنیا کا عجیب ترین ملک ہے، ہر گندا آدمی یہاں باوقار بن جاتا ہے اور ہر شریف اور صالح آدمی یہاں ملک میں یہ قوم ساری نیک ہے، لیکن اس کے اندر وہ ایمانی کیفیت نہیں ہے کہ یہ چور کا ہاتھ کاٹ سکے، ظالم کو پکڑ سکے، کیونکہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ بالاجماع جو قانون ہے اور جو قانون کو بنانے والے ہیں وہی ظالم ہیں، نہ قانون پہ عمل کرنے والے انسان کے بچے ہیں، نہ ملک پر مسلط ہونے والے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کوئی بھی کسی قوم پر اس وقت تک مسلط نہیں ہو سکتا جب تک قوم خود نہیں مر جاتی۔ عرب پر کتنے ظالم لوگ مسلط رہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام 319 لوگوں کو لے کر کھڑے ہوئے، جان چھوٹ گئی، ان کی آزادی مل گئی۔ ہمارے اندر 319 بھی نہیں ہے، اس لیے ہم پر بار بار چور مسلط ہوتے ہیں۔ اپنی ایمانی کیفیت کو دیکھیں، اللہ کی مدد کبھی رکتی نہیں ہے۔ میں نے 5 مواقع بتائے نا کہ جب اس وقت دعا کی جائے اللہ رد نہیں کرتا، اور کتنے آسان موقع ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کی رد نہیں کرتا، اذان کے وقت کی رد نہیں کرتا، بارش کے وقت کی رد نہیں کرتا، اور رات کے سجدے کی دعا رد نہیں کرتا۔ اسم اعظم سے کی گئی دعا رد نہیں، دعا تو رد ہوتی نہیں ہے۔ اتنے مواقع ہیں یہ، پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اپنی ایمانی غیرت جاگ کر آگے نہیں آتی، اور جب ایمانی غیرت پکڑتی نہیں ہے تو دعا کیسے اوپر جائے گی جب ہمارا ایمان ہی نہیں اتنا پاور والا۔